اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ یہ جو اس جھوٹ پہ مصر ہیں کہ یہ نبی کوئی خاص کلام پیش نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی تو ہم پہ بھی آتی ہے یا اس طرح کلام تو ہم بھی نازل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ وقت کاش آپ دیکھتے جب ان کی جانیں قبض کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی، جب ہمارے فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے ان کی طرف کہ لاؤ اپنے نفس کو ہمارے حوالے کر دو، اور کس ذلت آمیز عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا، وہ دیکھنے کا وقت ہوگا۔ اور یہ سب ان کے استکبار کی وجہ سے ہوگا۔ اس سے بڑا استکبار کیا ہو سکتا ہے کہ حق کے آگے کوئی بات کی جائے۔ غرور ہے کس چیز کا نام، استکبار اس چیز کا نام ہے کہ حق کے آگے باطل کو مان لیا جائے سمجھ میں آنے کے باوجود، یا کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھا جائے۔ اللہ نے یہاں پر یاد دلایا تھا ان کو بھی جو مخاطب تھے قرآن کے اولین، اور جو اس قرآن کو پڑھتا ہے کہ ذہن میں رکھو، یقین کر لو، وقت آئے گا کہ تم فرد کی حیثیت سے اکیلے ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے پیش ہوگے ہمارے، کیسے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہاری پیدائش اکیلے ہوئی تھی ویسے ہی پیشی ہے تمہاری ہمارے پاس۔ کوئی نہیں کھڑا ہوگا تمہارے ساتھ، تو نہ تمہارا باپ، نہ تمہارا بیٹا، نہ جس کسی کی بھی زام میں تو مبتلا ہو کہ یہ مجھے بچانے کے لیے آ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے نبیوں کی جھوٹی شفاعت پہ انحصار کر رکھا ہے، جھوٹ ہے جو سراسر، وہ ضرور گویا ہوں گے اللہ کے اذن کے بعد، ان کی شان نرالی ہوگی۔ وقالا ثوابا، بولیں گے حق اور سچ۔ یہ ہے ٹوٹل قرآن کے بتایا ہوا پیراڈائم۔ جھوٹ بول دے کوئی اللہ کے آگے، نہ حق کوئی بات کر دے، اور یہ بھی خدا نخواستہ نبیوں سے منسوب کر دی جائے بات کہ اس دن نبی کہیں گے کہ ہاں میں نے تو کہا تھا ان کو کہ سچ بولو، قتل نہ کرو، بدکاریاں نہ کرو، انہوں نے کر لی، چلیے میں ان کو پھر بھی جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ کس نے ہمیں یہ تاثر بھی کبھی ذہن میں نہ آیا، نہ ہماری نسلوں کی، کہ یہ کوئی شفاعت ہو سکے گی اللہ کے سامنے۔ یہ اعلان ہے اس قرآن کا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا اللہ کے آگے جب تک وہ حکم جاری نہ کر دے، اور دوسری بات یہ کہ جب حکم جاری کرے گا تو حق اور سچ بولا جائے گا۔ کہہ رہا ہے یہی تو ہونا ہے، اکیلے تمہاری خلقت ہے، اکیلے تمہیں میرے سامنے پیدا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور پھر تمہارا یہ الزام جاتا رہے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، ہم دیکھتے نہیں ان کو تمہارے ساتھ۔ کون شریک؟ وما نرا معکم شفعاءکم، لفظ بھی وہ استعمال کیا، کہاں ہیں وہ تمہارے شافع جن کو تم اپنا شافع سمجھتے تھے کہ تمہارے اور میرے درمیان آ جائیں گے، ہم کو دیکھتے نہیں تمہارے ساتھ۔ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا زعم یہ تھا کہ وہ شریک ہیں، شاید وہ بھی ہمارے امور میں کوئی شراکت رکھتے ہوں گے اس دنیا میں، نعوذ باللہ، یا وہاں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے۔ بالکل بھی لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کاٹ کے دور پھینکی، اور جو تم دور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گم ہو گئے تھے حق سے، جو زام تم کرتے تھے وہ بالکل تم سے دور جاتے رہے۔ قرآن جگہ جگہ ہمیں یاد دلانے کے لیے اور ہمارے رستے کو سیدھا کر دینے کے لیے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، ہمارا تعارف کراتا ہے پلٹ پلٹ کر اللہ سے اس قرآن میں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی حوالہ دی نا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان ہے جو ایک مضمون کو روک کر سنائی گئی ہے۔ بیچ میں مضمون اس زور کا تھا کہ یاد دلانا پڑ گیا کہ اس اللہ سے تمہارا واسطہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں اس ساری کی بات کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو اللہ پہ اس کے شریک ہیں، تم یہ جھوٹ بولتے ہو وہی کہ جیسا علم تو ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رحم کرے، جھوٹ آج بھی بولا جاتا ہے، نام بدلے گئے ہیں صرف تھوڑے موٹے، بڑے محترمہ رہنا چاہیے ہمیں، اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کلام کوئی بھی پیش کر سکتا ہے، تو وقت آئے گا تمہارا، پھر جان لو کہ اللہ کون ہے۔ یہ 4 آیتیں آج ہم نے پڑھنی ہے۔ دیکھا جائے تو میں نے کوشش تو ادنا سی کوشش کی جا سکتی، ایک آیت ایسی ہے کہ بلا مبالغہ، ایک ذرے کے مبالغے کے بغیر ایک آیت پہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا بھی چکی ہیں، ہم پڑھی لیں گے ابھی۔ توحید دوبارہ بیان کی جا رہی ہے، اس کا کچھ حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 95 سے یہ کس اللہ کے بارے میں شرک کر رہے ہو، کس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، کس کے شریک بناتے ہو۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ جو پھاڑنے والا ہے، چاک کر دینے والا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو۔ یہ ہے شروعات، یہ اس زمین کی شروعات ہے، ہماری ان مراعات کی، ہماری ان نعمتوں کی شروعات ہے جس کے بلبوتے ہم زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ایک بیج کی کیا حقیقت ہے، ہم سب نے ہاتھوں میں بھی لیا ہوگا، کیا ہے اس کے اندر، کیا کر سکتا ہے وہ بیج، اور جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو کیا ہے اس کے اندر، کس زمین میں جاتا ہے وہ، کیسے اس کی آبیاری ہو جاتی ہے، کون حکم جاری کرتا ہے کہ اس بیج میں سے
جو ایک ہتھیلی پہ درجنوں جمع ہو جائیں، ایک بیج جب برابر ہو جاتا ہے جو درخت، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جس کی نشو و نما فرماتے ہیں، کیا کیا پروسیس اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کس طرح ہماری زندگی کے ضامن وہ بن جاتا ہے، بھلے وہ آکسیجن فراہم کر کے ہو، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر کے ہو، وہ جو نباتات پیدا کرتا ہے، جس طرح بارش سیلابوں کو روکتا ہے، جس طرح زمین کی ہریالی کا باعث بنتا ہے، پانی کی فراوانی کا باعث بنتا ہے، جو پھل، جو ثمرات، جو نباتات، جو غلہ اس سے پھر پیدا ہو کر ہمارے کھانے کا سامان بنتا ہے، آنکھوں کی اس سے دیکھنے میں سرشابی الگ، دیکھتے جائیں ایکو سسٹم میں یہ کیا پیدا کر رہے ہیں، یہ بیج ایکو سسٹم میں کیا درجہ رکھتے ہیں، اس پر جتنا بول دیا جائے وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ آیت کا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے، وہ اللہ جو اس بیج کو پھاڑنے والا ہے، اس گٹھلی کو، اس دانے کو پھاڑ کر پھر جو ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ اللہ یخرج الحی من المیت، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یہ زمین آپ نے بھی دیکھی ہے، لگتا ہے کہ شاید اس میں سے کبھی کچھ پھوٹے گا ہی نہیں، اور بارش کا قطرہ ٹپکتا ہے اور ہلیاری اس سے برآمد ہو جاتی ہے، لگتا ہے اس زمین میں سے کیا نکلنے والا ہے، لیکن دیکھیں چاروں طرف نظر دوڑا لیں، زمین سے کیا کیا نکلتا ہے، کیا کیا خزانے، نباتات کیا، جماعتات کیا، منرلز کیا، کیا کیا ہمارے لیے زمین میں اللہ نے خزانے نہیں بھر رکھے اپنے۔ تو کون ہے جو یہ مردہ میں سے ان زندوں کو برآمد کر رہا ہے؟ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیتی ومخرج المیت من الحی، اور وہی اللہ جو پھر زندہ سے مردہ کو بھی نکالتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں جگہ الگ لوگوں نے دی ہیں، اللہ جانتا ہے میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں۔ آج میں بیٹا سوچ رہا تھا کون سی مثال دی جائے اس بات کی کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، کوئی انڈا اور مرغی کی مثال دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بچے مردہ پیدا ہو جاتے ہیں، زندہ ماں میں سے مردہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، سانس لیتے نہیں، پہلے سے مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی جو میں آپ سے کر رہا ہوں پہلے ہزاروں نے کی ہوگی، مجھے پورا لگتا ہے کہ ہر بات پہلے کی جا چکی ہے۔ ہم ہر ہفتے ناخن کاٹ لیتے ہیں اپنے، آپ اپنی سوئی چبو کے دیکھیں کسی جسم کے باقی حصے کو اپنے بالوں اور ناخن کے علاوہ، اس زندہ جسم میں دو مردہ چیزیں لے کے گھوم رہے ہیں ہم۔ بالوں پہ قینچی لگوا لیں، ناخن کاٹ لیں نیل کٹر سے، کوئی درد کوئی احساس ہی نہیں ہے آپ کو۔ بتا کیا رہا ہے اللہ؟ بتا یہ رہا ہے کہ زندگی میں بھی قبضہ اس کا، موت پہ بھی قبضہ اس کا۔ صبح آج فجر میں جو آیتیں پڑھی جا رہی تھی سورہ بقرہ کی، کہ وہ اللہ، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ تمہیں دوبارہ مردہ کرے گا، پھر زندگی دے گا، اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا، اس کے لیے یہ موت اور زندگی۔ وہ اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ اللہ جس نے یہ زندگی اور موت بنایا ہی سب کچھ اس لیے کہ چیک کرے تم کرتے کیا ہو، آخر تم اپنے علم اور عمل کو درست کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یا سب الل ٹپ سمجھ رہے ہو، کسی کھلاڑی کا لگایا ہوا تماشا سمجھ رہے ہو کہ بس کرتے رہو جو کرنا ہے، تماشا لگائے ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ نتیجہ خیز ہونا ہے۔ ہر گھٹلی، ہر دانہ، یہ زمین، یہ زندگی، یہ موت، یہ سب نشانیاں کھول کے آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کسی نے کیا ہے اور یہ نتیجہ خیز ہونا ہے۔ لہذا اب یہ سمجھ کر عمل کر کے ہی عافیت ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی کس اصول پہ بنائی گئی ہے؟ یا تو ملے گی نہیں یا چلے گی نہیں۔ اگر اس میں ساری نعمتیں مل بھی گئیں، چلنے والی نہیں، یہ اصول یہی ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ کیسے الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے، فالق الحب والنوا، قل اعوذ برب الفلق، کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ صبح کا رب، یعنی کہ جب رات کو پھاڑ کے دن برآمد کر دیتا ہے اس میں سے، فلق، یہ وہی فالق ہے، اسی کا پھاڑنے والا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ وہی فالق ہے جو فلق جس سے بنا ہوا ہے۔ وہی اللہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، وہی اللہ جو صبح کو برآمد کر نمودار کر دیتا ہے، رات کے پردے کو پھاڑتا ہے، چاک کرتا ہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ اب صرف اس کو سمجھنے کے لیے آپ کتابوں کی کتابیں لکھ جائیں اور پڑھ جائیں کہ دن اور رات کا آنا جانا ہے کیا، آخر کیا کیا یہ سولر سسٹم اور یہ گیلیکسیز اور یہ کاسموس کس کام میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ سسپینڈڈ مٹیریل جو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے سیارچے ہیں، کسی دھاگے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، باہم تصادم بھی نہیں ہوتا، نیچے گرتے بھی نہیں ہے، کس نے ان کو سنبھال رکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کچھ نظر آتے ہیں، جو نظر آتے ہیں وہ نہ نظر آنے والی دنیا کا فریکشن بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی ایک نقطہ بھی نہیں ہماری گیلیکسی میں، یہ گیلیکسی پوری نقطہ بھی نہیں ہے گیلیکسیوں میں، اور ساری گیلیکسیاں مل کر پہلی سماوات۔ وہ اللہ، اور خدا نخواستہ ہم اس کا شریک بنا بیٹھیں، بس اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فالق الاصباح، وہ صبح کا نمودار کرنے والا، وجعل اللیل سکنا، جس نے رات کو کیا بنایا؟ سکون کا باعث بنایا،
اور اللہ کرے ہمیں پرسکون راتیں میسر آیا کرے، ہم اللہ کی عبادت کر کے سویا کریں اور اس کی عبادت کرنے کی نیت سے اٹھا کریں، تو یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ سکون کا باعث بن جائے ہمارے لیے۔ کیونکہ یہ موت کیا ہے، پہلے پڑھ کر آئے، آگے بھی پڑھیں گے سورۃ زمر میں، یہ موت کا براہ راست پیغام ہے۔ چھوٹی موت جس سے روزانہ بیدار ہوتے ہیں اسے نیند کہتے ہیں، ایک لمبی نیند جس سے بیدار ہونا ہے اسے موت کہیں گے۔ یہ فرق ہے بس جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور دیکھو تمہارا سورج اور چاند کیسے اس کو حساب کتاب کے ذریعے چلا رکھا ہے، کیسے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بغیر کسی سبب ہو رہا ہے؟ یہ سارا نقشہ بغیر نقشہ بنانے والے کے ہو رہا ہے؟ عقل پکار رہی ہے نہیں ہو رہا، نبی تو صرف تعارف کراتے ہیں مکمل کہ ہاں ہے، صحیح سمجھ رہے ہو، اللہ ہے، اس کو پہچانو، اس کی معرفت کرو، شرک نہ کر بیٹھنا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے مقرر کیا ہوا سارا نقشہ کس کا؟ بہت ہی قوت والے اور بہت ہی صاحب علم کا۔ یہاں تقدیر، قدر لکھیے، قدرت والا، جس نے یہ سارا حساب کتاب بنایا، جس نے سارے اندازے مقرر کرنا، ہر چیز ٹھہرا دی ہے، اس طرح ہوگا، یہ کام اس طرح ہوگا، یہ کام اس طرح ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، جس نے تمہارے لیے یہ تارے بنائے جن کے ذریعے تم ہدایت پاتے ہو، راستہ پاتے ہو۔ یہ قرآن جب بیان کرتا ہے تو وہ مخاطبین بھی سمجھتے تھے، آج کے مخاطبین سمجھتے ہیں کہ تاروں سے سب کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ جو سمندروں میں جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کیسے کیسے پہچانتے ہیں، کیا کیا آج کوئی جاننے والا دیہات میں بیٹھ کے بھی ہم معلوم کر لے، آپ یہاں شوق رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں، چاہے تو آپ بھی معلوم کر لیں کہ نظر آئیں، وہ اور باتیں ہمارے پاس اور بھی طریقے آ گئے، یہ طریقہ کہیں باطل نہیں ہو گیا، آج بھی موجود، آج بھی ہے، جب بھی چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ جَعَلَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری دونوں کے اندھیروں میں راستہ پاتے ہو تم۔ کر کیا رہا ہے قرآن؟ ذرا توجہ کیجئے، زمین سے شروع کیا تھا معاملہ، ذرا دانے اور گٹھلی کو دیکھو، زمین میں جاتا ہے پھٹتا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی، یہ وہ نشانی ہے، کوئی صاحب عقل سلیم الفطرت انکار نہیں کر سکتا کہ کس کی قدرت کار فرما ہے۔ اور اب کہتے ہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ لو اوپر، تمہیں زمین میں اللہ کی نشانی نظر آ رہی ہیں، اب ذرا آسمان کی طرف دیکھ لو، ان ستاروں کی طرف، چاروں طرف اس کے جلوے کیسے کار فرما ہوئے ہوئے، کیا زوردار شاندار بیان ہے، اور کتنے سلیس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں ہماری بھی کھلی ہوئی ہیں، کیا متوجہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ دیکھ لیا زمین کا حال، دیکھ لیا کیسے زندہ میں سے مردہ، مردے سے زندہ نکال رہا ہے، اور یہ کیسے اپنی دیکھو ذرا کیسے دن اجالا پھیل جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، دیکھو تاروں کی طرف، تم ان میں خشکی اور تری سے رستے پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کیسے کھول کھول کر بیان کیے ہیں، دکھائیں اپنی نشانیاں تمہیں، کن کو؟ جو علم رکھتے ہیں۔ سادہ سا علم بھی رکھتا ہے انسان تو پہچان سکتا ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ میرا کوئی باس بھی نہیں کر رہا، یہ میرے باس کا باس بھی نہیں کر رہا، یہ پوری دنیا کے عالم کا باس کر رہا ہے۔ یہ کس کا یارہ ہے یہاں پر جو چل سکتا ہے اللہ کے آگے؟ توحید تو جگمگاری ہے، ہم اس کو سمجھنے والے بنے، اس کے کھوٹ کو سمجھیں اور اس سے بچیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحد سے۔ دیکھیں قرآن کہاں لے آیا معاملے کو، زمین سے شروع کیا تھا، آسمان کی چاروں طرف کی نشانی دکھا دی، آسمان کی نشانی دکھا دی، اور اب آپ کو ہمیں اپنی خلقت میں لے جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ مخاطبین کون ہے؟ قریش، مکے کی صورت ہے۔ اگر اہل کتاب ہوتے تو ان میں سے ایک بات بھی نہیں کرتا قرآن، کیونکہ وہ سب پہلے ہی مانتے تھے، ان کو تو ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا، بار بار یاد دلاتا تم نبیوں کے ماننے والے ہو کیا کر رہے ہو۔ یہ قرآن کی مخاطبین، یہ آیتیں بتا رہی ہے مخاطبین کون ہو سکتا، کہ قریش مخاطب ہیں، اور جو ان سے مخاطب ہے وہ دنیا کے ہر شخص سے مخاطب ہے۔ آج انسان نے سیکھنا ہو، بتائیں، کوئی رد کرے ان سب باتوں کو اگر عقل سلیم ہے اور کٹ حجتی نہیں کرتا تو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک نفس سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے تمہارے دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ بھی بنائی ہے۔ اور اچھی طرح جان لو، تم ایک نفس کو بھی نہیں جانتے جس کے انگلی رکھ کے بول سکو یہ ہزاروں سال جیتا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ کبھی مرا ہی نہیں، یہ جیتا ہے اور جیتا رہے گا، وہ سپرد خاک بھی کیا جائے گا، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں تمہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ اب مرے گا، اس کو قبر کہاں ملے گی، ہوا میں جائے گا، زمین میں جائے گا، سمندر میں جائے گا، کہاں جائے گا، کیا اشر ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تمہارا سوپا جانا بھی اس کے ہی ہاتھ میں ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، دیکھیے وہی آ رہا ہے، کتنی کھول کھول کے بیان کی آیتیں، کن کے لیے؟ جو سوچو بچار کریں، غور کریں، سمجھیں۔ کیسی بتائی ہے، کیا کیا نشانیاں اور کیا دکھائے۔ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ لوگ نشانیاں مانگتے تھے، کٹ حجیت کرتے تھے، تم فرشتے دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو اترتا ہوا دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے میری نشانیاں دیکھنی ہے تو دیکھو، یہ ہیں۔
ان پہ ایمان لاؤگے تو مانوں گا. آنکھوں سے جب فرشتے دیکھ لوگے, مجھے دیکھ لوگے, وہ ایمان نہیں ہوگا, اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کی گنتی نہیں ہوگی میرے پاس اس کی اہمیت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا. انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء, اور پھر اس پانی کے برسنے کے بعد زمین سے ہر طرح کی نباتات پیدا کرتا ہے. فاخرجنا, اور کیا نکلتا ہے, منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا, اور پھر اس سے ہر طرح کا سبزہ خارج ہوتا ہے. کون سا؟ جس میں وہ جیسے گچھے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ چڑھے ہوئے, متراکبہ, ایک دوسرے کے اوپر. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا, اور پھر وہ کھجور جن کو تم دیکھتے ہو اس کے شگوفے پھوٹتے ہیں. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, گچھے, اور وہ بھی کیسے نیچے لٹکے پڑے. آج کل پک رہا ہے, آپ کھجیاں دیکھ رہے ہیں درختوں پہ, کیا نظارے ہیں. ایک ایسا درخت جو لگتا ہے باقی تمام سیزن میں جیسے اس میں کچھ ہوگا ہی نہیں, ایک سیدھا تنا کھڑا ہوا ہے, نہ پھول نہ کچھ. اور پھر وہ موسم آتا ہے جو کہ آج کل آ گیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کیسے اس میں سے پھل لٹکا پڑ رہا ہے نیچے کہ ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو. کس کے لیے, کس نے پیدا کیا ہے, کیا اس کی شروعات تھی؟ وہی گٹھلی, وہی دانہ جو پھٹا تھا, جو زمین میں گیا تھا, جس سے تناور درخت نکلا ہے, اور یہ پھل تمہاری آنکھوں کو لبھانے والے جیسے تمہارے لیے ہی لٹکے پڑے, اور ہم ہے ہی ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں. وہ جنات من عناب, اور کون سے باغات؟ انگوروں کے. وہ زیتون و رمان, اور زیتون اور انار. مشتبیہ وغیرہ متشابہ, جو ملتے جلتے بھی ہیں اور یکسر الگ بھی ہیں. صرف درخت کو دیکھیں لگتا ہے شاید ملتے جلتے ہوں, پتے ایک جیسے ہوں, تنے ایک جیسے ہیں, لیکن جب پھل نکلتا ہے تو ایک کسی قسم کا اور ایک کسی قسم کا. ایک کا نظارہ کچھ اور, ایک کا نظارہ کچھ اور, ایک کا ذائقہ کچھ اور, ایک کا ذائقہ کچھ اور. کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ یہ تنوع یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بظاہر تو وہی بیج تھے, ایک دانہ ادھر ڈال دیا تھا, ایک دانہ ادھر ڈال دیا تھا. یہی زمین ہے. کون برابر ہوگا؟ کس کے حق میں یہ سب کچھ آئے گا؟ کس کس کو نعمتیں مل رہی ہیں؟ کیسے یہ سامنے آ رہی ہیں؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے بغیر کسی نظام چلائے. یہ نظام کے تحت چل رہا ہے, اس کا چلانے والا ہے اور تنہا اور یکتا ہے. انظروا, دیکھو تو صحیح, الی ثمرہ, ان تمام پھلوں کی طرف. اذا اثمر وینہی, جب یہ پھل آتے ہیں اور جب یہ پکتے ہیں. یہ سب نظارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. ان پھلوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو مخاطبین ہیں یہ ان کے پھل ہیں, جن کو جھنجھوڑ ڈالنا ہے, ان کے چاروں طرف یہی پھل موجود ہے, اس لیے ان کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. آج بھی جو دیکھے ان سے سیکھے, اور تمام پھلوں سے سیکھے, صرف ان سے ہی نہیں, یہ تو مثال کے لیے پیش کی گئے ہیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, اور دیکھو ان سب میں وہ نشانیاں ہیں, کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اگر سمجھتے ہو, غور کرتے ہو, علم کے متلاشی ہو, تو ایمان لانے کے لیے نشانیاں کافی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, جب بھی تھا, آج بھی یہ پیغام جاری رہے گا. توحید کا پیغام بڑے زور کا کلام ہے, ہم اس کا حق تو پورا نہیں کر سکیں گے, کم از کم میں تو نہیں کر سکوں گا اس کا حق پورا, لیکن دوبارہ پڑھیں اس کو. یہ ہمارے, اور یہ آج آپ نے پڑھا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں نشانی جو ہم نہ دیکھتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو ہمارے تصرف میں نہ آ چکا ہو, کوئی درخت ایسے نہیں جو ہم نے دیکھ نہ رکھے ہوں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے, آسمان ہمارے سروں کے اوپر, اپنی خلقت ہم لیے گھوم رہے ہیں. جائزہ لے لیں, بات ٹھیک کی گئی ہے کہ نہیں ٹھیک کی گئی ہے, اور اگر ٹھیک کی گئی ہے, جو کہ کی گئی ہے, تو ہر بات ٹھیک کی جا رہی ہے اس کتاب کی, اور وہ حق ہے, وہ تنہا ہے, وہ یکتا ہے. اس کی خلقت میں, اس کی تخلیق میں, اس کے نظام چلانے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. شیطان آپ سے بتوں کی پوجا نہیں کروائے گا, وہ آپ کو یقین دلا دے گا کہ اب یہ دنیا کا یہ کونا اس شخص کی عبادت کے بعد اس کے حوالے کر دیا گیا, اس علاقے میں ہوائیں اس کے حکم کے تحت چلتی ہیں. بچیں گے نہیں, پھر ہم بچ نہیں سکتے اگر یہ سوچ لیا اور مان لیا کہ اس نے ریاضت کر کے یہ درجہ حاصل کر لیا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میں بار بار صدق کے دل سے عرض کرتا ہوں, میری تصحیح فرمائیے, میں بچوں اگر میں غلطی پہ ہوں, اپنے بچوں کو یہ روزانہ بتا رہا ہوں, بیٹا سب کچھ ہو جائے, شرک نہ ہو جائے, نہیں بچ سکتے. یہ غلاظت دوزخ نہیں دھو سکتی, شرک کی غلاظت. کسی شوگر کوٹنگ نیکی میں شرک نہ کر بیٹھنا, کسی شوگر کوٹنگ دین سیکھنے میں شرک نہ کر بیٹھنا, کسی شوگر کوٹنگ دین پھیلانے میں شرک نہ کر بیٹھنا. اپنے دلوں کو, اپنے گھروں کو, اپنی عبادت گاہوں کو اللہ ہمیں توفیق دے, ہم شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھیں.